حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یوشک الامم ان تداعی علیکم، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہوں گی، حملہ آور ہوں گی، کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جیسا کہ کھانے والے کھانے کے اوپر دوڑتے ہیں۔ قال قائل، ایک صحابی نے سوال کیا، ومن قلہ، کیا اس دن ہم کم ہوں گے تعداد کے لحاظ سے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم اس دن کثرت میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم اس وقت اس تلچھٹ کی طرح، اس یعنی گرد و غبار کی طرح اور اس گھاس پھوس کی طرح ہوگے جو پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب کو ختم کر دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دیں گے۔ قال قائل یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ قال، فرمایا، حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے ڈرنا، موت سے خوف کھانا، موت سے بھاگنا۔ یہ حدیث ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے حالات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ جس طرح آج کل امت مسلمہ کے حالات ہیں وہ اس حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مخالف طاقتیں تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ جس طرح کے کھانے والے ہوتے ہیں، جب ان کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اس کے اوپر کھانے پر حملہ کرتے ہیں۔ مختلف تشریحات اس کی ہیں مفسرین نے، جس طرح کے مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے جب ٹڈی دل کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو وہ فصلوں کو تباہ کرتی ہے، یکدم حملہ آور ہوتی ہے۔ یا اس طرح ہم اس کو اپنے وقت کے اندر بھی اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جب ولیمے کا کھانا ہوتا ہے اس وقت جو ہماری حالت ہوتی ہے کہ کھانا لیٹ ہو تھوڑا، اور جب کہا جائے کہ کھانا شروع ہو گیا ہے اور کھانا بھی ایک طرف پڑا ہوا ہو، تو اس وقت جو کھانے والے اس کی طرف بھاگتے ہیں نا، ایک دوسرے کو ٹکریں بھی لگتی ہیں۔ ہمارا یہ ایک ایسی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اچانک تم پر ایسے حملہ کرنے والی حالت ہو جائے دوسری قوموں کی طرف سے۔ تو آج کل ہماری یہی حالت ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں، اسلام دشمن مخالف قوتیں جتنی بھی ہیں، آج مسلمانوں کو ختم کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو مختلف طریقوں سے ان پر حملہ کر رہی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اب ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یہ دشمن ہمارے زیادہ ہو جائیں گے تعداد میں اور ہم ان کے مقابلے میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم تو نہیں ہوگے، تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے اسلامی ممالک تقریباً 60 کے قریب، 57 کہتے ہیں، 57 ممالک ہیں اسلامی ممالک، تو 57 ممالک ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کتنا دیے ہیں، کتنی معدنیات سے نوازا ہے ان کے پاس اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملکوں کے پاس، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ کمزور ہیں اور ہمارے جو مخالف قوتیں ہیں وہ ہمارے پر حاوی ہیں۔ آج ہمارے ایک دو کو چھوڑ کے باقی جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس آزادی نہیں ہے، خود کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، دوسرے ممالک کی طرف سے فیصلے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے یہ ہمیں پیشین گوئی دے دی ہے، اور اس حدیث کے آخر میں جا کے اس کی وجہ اور سبب بھی بتا دیا کہ جی اس طرح ہماری حالت کیوں ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی تعداد میں کم ہوں گے، آپ نے فرمایا تعداد میں تو کم نہیں ہوں گے، تعداد میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے ایک دریا میں یا نہر میں دیکھتے ہیں نا پانی جا رہا ہوتا ہے، اس پر بہت گند وغیرہ تنکے شنکے اور مختلف چیزیں اس کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہوتی ان کی۔ ہماری حالت یہی ہو جائے گی کہ وہ پانی ان کو بہا کے لے جا رہا ہے
اور آج کل ہماری جو مخالف طاقتیں ہمیں بہا کے لے جا رہی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا جو روب ہے وہ دشمن کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، بلکہ آج ہم خود ڈرتے ہیں اپنے دشمن سے، ہم اپنے مخالفین سے، اسلام دشمن قوتوں سے ہم خود ڈرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہاں جی ہماری جو مسلم طاقتیں تھیں، مسلم حکومتیں جو خلافت تھی، اس سے دشمن ڈرتا تھا، لیکن آج ہم ان سے ڈرتے ہیں، الٹ ہو گیا کام۔ بر صغیر کے اندر ایک شخصیت گزری ہے جس نے آزادی کے لیے کام کیا، شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ایک شخصیت سے انگریز ڈرتا تھا، ایک شخصیت، اس نے اتنا کام کیا کہ اس ایک سے ڈرتا تھا، وہ اس کا ایک اتنا روب تھا۔ آج ہمارے اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، کہتے ہیں ایٹمی طاقتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم ڈر رہے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم پہ حاوی ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے ہماری آج کی حالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتا دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ ایسی حالت کیوں ہوگی؟ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دیں گے۔ وہن کی پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریح فرما دی، قال حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ ہم ڈرتے ہیں موت سے، مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، فلان چیز سے مر جائیں گے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی تدابیر ہم اختیار نہیں کرتے۔ مال و دولت کی حرص اور ہوس نے ہمیں لالچی بنا دیے ہیں، اور ہم انفرادی سوچ کے اندر آ گئے، اجتماعی سوچ ختم ہو گئی۔ کل جو حدیث گزری تھی اس میں ایک اجتماعیت کی کیفیت بتائی گئی تھی کہ مسلمان جو ہے آپس میں ان کی، یعنی وہ ان کی ایسے ہے کہ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے، وہ ایک اجتماعی طاقت ہوتی ہے عمارت کی، تو مسلمانوں کی طاقت بھی جب اجتماعی ہوگی تو مسلمان طاقتور ہوں گے۔ اب ان کی اجتماعی طاقت ختم ہو جائے گی، ہر ملک کا اپنا ہی مطلب ہے کہ اس کا رخ ہے، دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ مسلمان ممالک کی ایک بڑی وہ جو عالم اسلامی تنظیم بنی ہوئی ہے، رابطہ عالم اسلامی، اس کی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک قرارداد پاس کر دیتے ہیں، اس سے ہمارے دشمن کو تو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جب ہماری اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اس وقت پر ہمارے اندر انفرادیت آ جائے گی، گروہیت آ جائے گی۔ ہر گروہ کہے گا میرے گروہ کا بندہ جو ہے اس کو ملازمت مل جائے، میرے گروہ کے بندوں کو جو ہے یہ فائدہ ہو جائے، میرے ذات کو فائدہ ہو جائے، میرے بچوں کو فائدہ ہو جائے۔ اجتماعیت کی سوچ ختم ہو جائے گی، قوم کی سوچ ختم ہو جائے گی، ملک کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی، مال و دولت کی لالچ آ جائے گی، حرص آ جائے گا، طمع آ جائے گا، اور دوسروں کا فائدہ کرنے کی سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم موت سے ڈریں گے، ہم جہاد سے، قتال سے ڈریں گے۔ تو یہ کیفیت ہماری جب ہو جائے گی تو اس وقت ہمارے اوپر دشمن طاقتیں جو ہیں وہ حملہ ور ہوں گی، اور ہمیں ختم کرنے کی وہ کوشش کریں گی۔ آج ہماری یہی حالت ہے، یہی کیفیت ہے ہماری کہ سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، مال و دولت پھر بھی ماشاءاللہ کافی ہے مسلمان ممالک کے پاس، لیکن سیاسی پاور نہیں ہے ان کے پاس، سیاسی لحاظ سے وہ کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دے دی ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس سبب کو ختم کرو، دنیا کی لالچ کو اپنے اندر سے ختم کرو، اجتماعی سوچ کو پیدا کرو، اور موت تو آنی آنی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک دن مرنا تو ہے ہی، ہر ایک نے مرنا ہے، موت کسی سے ٹل کے نہیں جائے گی، بے شک وہ کتنے پردوں کے اندر انسان چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ جب اس کا خوف آ جائے پھر انسان کے اندر سے جرت ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے میدان جنگ میں نہیں جانا، میں نے دشمن کے سامنے نہیں جانا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات کی پیشین گوئی اس حدیث میں فرما دی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت کو پیدا فرمائے، اجتماعیت کی سوچ کو پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔